السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بگاڑنے والا نہیں، کوئی بگڑی سنوارنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی قدرتیں ہیں وہ اس سورہ کریمہ میں بیان فرمائیں، جیسے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تو جب یہ سارے کام زندگی، موت، دنیا آسمان کا بنانے والا، زمین و آسمان کو سنوارنے والا، اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے، تو مشکل میں بگاڑنے والا یا اس کی مشکل دینے والا خیر و شر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، نہ اسی کو سفارشی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں، اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا جو ابتدا کرتا ہے خلقت کی، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ لوٹاتا ہے اسی کو، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے رزق نازل فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے کئی شکلیں، پانی جیسے ہم نے پہلی آیت میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ ساری زمین کو سرسبز و شاداب فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض، اور زمین سے، دونوں سے اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ایک خاص رات میں سارے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ رزق تقسیم کریں، اور جس کا موت ہوتا ہے اس کو موت جو ہے وہ لکھیں، جس کا پیدا ہونا ہے وہ ساری احکامات زمین پہ نازل فرماتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت جو ہے وہ 27 رمضان کی شب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان، واللہ اعلم۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ سارے کام کرے؟ بالکل نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ جو یہ کام کر سکے، کسی کی یہ مجال بھی نہیں، یا کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کو اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بگاڑنے والا ہو یا بگڑی سنوارنے والا، صرف وہ ایک ہی اللہ ہے۔ خیر و شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم لوگ سچے ہو اپنی بات میں تو دلیل پیش کرو۔ کوئی ہے جو آئے میدان میں اور یہ چیزیں بیان کرے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ، اور نہیں بھی کر سکتا، ہرگز نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کوئی بھی، بس یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری بگڑی بگاڑتے ہیں یا سنوارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ بھی ایک الوہیت کا دعویٰ ہے جو ہم، نعوذ باللہ، مسلمان جو ہیں آج کل کے، وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہ پیروں پہ اور ڈھونگی باباؤں کے چکر میں اور علماء سو، علماء نفس، علماء سو جو ہیں وہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یا جو پیر ہیں، ٹھگ پیر جو ہیں، وہ لوگوں کو برگلاتے ہیں کہ آؤ تم ہماری طرف، ہمیں تم جو ہے نا پیسے کھلاؤ گے یا سالانہ ڈن وغیرہ دو گے تو ہم تم لوگوں کی سفارش کریں گے، ہم تمہیں یہاں بھی بچائیں گے، نعوذ باللہ، اور آخرت میں بچائیں گے۔ لیکن ان کو یہ خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ
آخرت میں چھٹکارا پائیں گے اللہ کے ہاں، وہ خود اس چیز کی کون ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش تھی تو کیا، لیکن خود کو بھی بچانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ شرک کو اور چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنا دین و ایمان جو ہے نا وہ بیچ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا جو یہ دوسروں کو بچائیں گے؟ پہلے تو یہ خود جو ہے پھنسیں گے، اللہ کے جو ہے نا جوتے کھائیں گے، بعد میں ان کو اپنے جو ہے نا وہ پیروکاروں کو کھلوائیں گے۔ تو قرآن مجید ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ کوئی بار کسی دوسرے کا بار لینے والا نہیں ہے، پتہ نہیں پھر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں کہ شکلیں چینج ہیں، لوگ چینج ہیں، لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اور جو ان کے دعوے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے کے ہوا کرتے تھے۔ تو مشرک تو وہی ہیں جو کل بھی تھے اور یہی آج بھی وہی مشرک ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور اس قرآن مجید پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی طرف بلاتے ہیں دوسروں کو ہدایت ہو نہ ہو، ان کی ہدایت ہو چکی۔ تو ہمیں اس قرآن مجید کی طرف آنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا کوئی بھی اللہ کے علاوہ، جو زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ جب علم غیب کوئی نہیں جانتا تو پھر وہ کیسے جو ہے نا وہ بگاڑ سکتے ہیں یا بگڑی سنوار سکتے ہیں؟ جن کو یہ بھی علم نہیں کہ کل کیا ہوگا، آج 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، بلکہ 5 منٹ کا پتہ نہیں ان کو کہ ان کے 5 منٹ کے بعد وہ کیا مر جائیں گے، زندہ ہوں گے، کہاں ہوں گے، ان کو یہ علم نہیں، پھر بھی یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور ان قبروں والوں کو جو آج ہم مسلمانوں میں یہ جو زیادہ تر رائج ہے، وہاں اس دور میں بھی قبروں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی تک معلوم نہیں جن کو تم سفارشی بنا رہے ہو کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قبروں والوں کو جو تم سفارشی بنا رہے ہو کہ یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، یہ ہر چیز جانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تک نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ کب قیامت کا دن آئے گا اور یہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، ان کو یہ معلوم نہیں اور تم لوگ ان کو سفارشی اور مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے بھی نہیں بتایا، ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں علم دیا کہ تم کب پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں، یہ قیامت کی نشانیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا کہ یہ ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا، دن بھی بتایا کہ یہ دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم کا دن ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے نا قیامت آئے گی، یہ نہیں پتہ ان کو۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بل دارک علم فی الآخرۃ، بلکہ ان کو ادھر یہ بھی جو ہے نا پتہ چلے گا قیامت کے دن وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ معلوم تب ہوگا جب وہ اٹھیں گے، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں۔ کچھ لوگ مکے کے مشرک جو ہے نا وہ قیامت کے دن کے بھی انکاری تھے نا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان چیزوں میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو شک ہے اور ان کو اس چیز پہ جو ہے نا یقین نہیں تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی سڑ جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اس چیزوں میں شک میں پڑے ہیں۔ بل ہم منہا امون، بلکہ ان چیزوں سے یہ اندھے ہو چکے ہیں، یہ ان چیزوں سے اندھے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، تو یہ اس چیز کی انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ من مستیاں کرتے ہیں تو ہم قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر اٹھائے تو ہم کیسے اس کو جواب دیں گے اور اپنے اعمال کیسے جو ہے نا وہ ہم اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی جب کچھ
چوہا جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر، لیکن آنکھیں بند کرنے سے وہ بچ تو نہیں جائے گا نا، تو ایسے انکار کرنے سے وہ بچ تو نہیں جائیں گے اللہ کے عذاب سے، لیکن پھر بھی کرتے تھے اپنی نفس کو تسلی دینے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس چیزوں سے اندھے ہو چکے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، یہی بات آ گئی جو میں نے بیان کی کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں وہ مٹی ہو کے مٹی میں مل چکے، پھر ان کو نکال دیا جائے گا، قبروں سے اٹھا دیا جائے گا۔ لقد وعدنا ھذا نحن، تحقیق ہم نے ان سے جو پہلے تھے ان سے بھی یہی وعدہ کیا تھا، نحن ان سے بھی ہم نے وعدہ کیا، وآباؤنا من قبل، اور جو تمہارے باپ دادا جو ہے نا ان سے بھی یہی ہم نے وعدہ کیا تھا، ان کو بھی پیغمبر آئے تھے ان کو بتانے کے لیے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھائیں گے، اور تم سے جو تمہارے اعمال تھے ان کے بارے میں پرسش ہوگی، تم ان کے لیے تیاری کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو، اس کے طریقے پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ آج کل کی جو نہیں، یہ پرانی کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے کافر تھے وہ۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت تو آ چکی ہے، یہ قیامت چل رہی ہے، اور کون سی قیامت آئی، نعوذ باللہ، مسلمان لوگ۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بری باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ فرماتا ہے پھر گھومو پھرو زمین میں، چکر لگاؤ کہ کتنا انجام ہوا ان مجرموں کا، کیسا قوم عاد کتنی بڑی قوم تھی، کتنی وہ قداور قوم تھی، جیسے کھجیوں کے تنے جو ہے نا ایسے بکھرے پڑے ہوں، ایسے اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے بکھرے پڑے تھے کھجیوں کے تنے، اتنے بڑے قداور جو پہاڑوں میں پہاڑوں کو تراش کر اس میں جو ہے نا وہ محلات بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقتور قوم سمجھتی، لیکن تھی بھی ہماری بنسبت جو ہے ہمارے 5-6 سے زیادہ فٹ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی قداور قوم، کھجیوں کے جو بڑے بڑے درخت جو ہیں ان کے جتنے قد تھے ان کے، تو وہ ان کی طاقت بھی تو ویسی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان مجرموں کا ہم نے کیا انجام کیا، ہم نے ان کو ایسے ہی ایک چنگھاڑ میں ہم نے ان کو مار دیا، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ تو تم کیا چیز ہو اے مکے کے مشرکین، یا آج کل کے جو ہمارے جاہل قوم کے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، اس کو جو ہے نا سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ جو لوگ ان کو قرآن مجید سمجھاتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں تو صرف وہ اس مصحف، اس عربی کے علاوہ باقی جو بھی میننگ اگر کوئی اس کو بتائے گا تو وہ اس کا انکار کر دے گا۔ یہ ہمارے مسلمان قوم کا المیہ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں بچائے، قرآن مجید پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھا رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دامن میں تھام لے، ہمیں اپنے سے دور نہ کرے، ہمیں اپنی جو ہے نا جہنم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جہنم سے بچا لے، ہم اس کی پناہ لیتے ہیں، تمہاری پناہ لیتے ہیں اس جہنم کی آگ سے، یا اللہ رحم فرما ہمارے مسلمانوں پہ، ہماری جو ہے نا غریب مسلمانوں پہ، اور ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت دے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں، ان کو جو ہے نا وہ اس قوم کا درد ہو، اور آخرت کی جو ہے نا ان کو بھی فکر دے، یا اللہ ان کو بھی آخرت کی فکر دے کہ یہ لوگ جو ہے نا کرپشن سے توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں، توحید کے راستے پہ چلیں، شرک سے توبہ کریں، قبروں سے جو ہے نا منتیں ماننا چھوڑ دیں، قبروں پہ جو ہے نا تبرک لینا چھوڑ دیں، اور سیدھے راستے توحید کے راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما تمام مسلمان امت کو، یا اللہ یا اللہ یا رحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
آمین یا رب العالمین.